ایالت‌ها با هم میشینن، ازش گفتگو میکنن، در مورد مشکلات مسائل صحبت میکنن و حل میکنن. و الان هم هر چیزی که در مثلا لاهور در دسترس هست، دانشگاهی، مدرسه‌ای، هر چی امکاناتی هست در کویت هم هست، در جاهای دیگه پاکستان هم هست، برای همه ایالت‌ها. اگر مشکلی هم هست فقط برای بلوچستان نیست، در پیشاور هم هست، در سند هم هست، در پنجاب هم هست. مشکل اگر هست همه جا هست، مال یک جای خاص نیست و یک قوم خاص نیست و این اشتباه است اگر همچین چیزی گفتن که این درست نیست. تفکر انقلاب اسلامی ایران چقدر تاثیر داشته توی احزاب پاکستانی؟ انقلاب اسلامی کا آئیڈیا کتنا مؤثر ہوگا پاکستان کا پارٹی کے اندر و کون سا پارٹی اچھا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہاں پر چونکہ ایران میں جو اب یہ انقلاب کے حوالے سے یہاں جو ماشاءاللہ یہ عشرہ منایا جا رہا ہے، تو میں تو اپنی طرف سے بھی، جماعت کی طرف سے بھی، اپنے ذمہ کی طرف سے ایران کی قیادت کو، ایران کی حکومت کو، ایران کے عوام کو اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ انقلاب سے پہلے والا ایران اور بعد والے ایران میں ہر حوالے سے بہت بڑا فرق ہے، اور ایران نے اس دوران جو ہے ماشاءاللہ ہر حوالے سے کافی ترقی بھی کی ہے، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ بھی دیا ہے. پاکستان میں جو ہے یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ وہ ہمیں آزادی کے ساتھ یا آزادی سے پہلے یا آزادی کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی ہے. یعنی پاکستان وہ اسٹیٹ ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کے ساتھ جو ہے وجود میں آیا ہے. اس وجہ سے اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور آئین بھی ہمارا کافی حد تک اسلامی ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں اس حد تک چیزیں ہو وہاں تو بہت جو ہے بڑی سطح پر انقلاب کی بات شاید زیادہ مناسب تو نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک ہے، آئین ٹھیک ہے، البتہ افراد کے آنے جانے سے فرق پڑتا ہے. اب ہماری جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ اگر جماعت اسلامی کو موقع دیا جائے تو ہم ذرا بہتر انداز میں حکومتی جو مسائل ہے اس کو حل کر سکتے ہیں، ہم بہتر انداز میں عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم بہتر انداز میں امت مسلمہ کی ایشوز پر آواز اٹھا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی اس حوالے سے میں ذاتی طور پر ایک اسلامی جمہوری اور انقلابی جماعت سمجھتا ہوں. قبل از هر چیز میگه که من تبریک میگم این دهه فجر رو، این 40 سال انقلاب که تموم شد و وارد 41 سال شد و واقعا یک انقلاب اسلامی بود. الان قبل از انقلاب ایران رو اگر نگاه کنیم و بعد از انقلاب رو تفاوت زمین تا آسمان هست، خیلی زیاد هست. خدماتی که شده، اقداماتی که شده. و در پاکستان هم ما اگر قبل از آزادی پاکستان از هند جدا شد و بعد از آزادی ببینیم اتفاقاتی افتاده، اسم جمهوری اسلامی پاکستان پشتش هست، ولی خیلی جاها میبینیم نیست واقعا. و اگر جماعت اسلامی یعنی قدرت میگرفت در پاکستان، میتونست که حکومت رو، شرایط رو بتونه به دست بگیره، نزدیکترین تشکیلات و حزب هست که به انقلاب اسلامی ایران خیلی نزدیک هست، خیلی نزدیک هست. نقش حاج قاسم سلیمانی توی از مقابله با گروه‌های تروریستی، اصلا نظرشون راجع به شخصیت حاج قاسم آپ کا آئیڈیا سردار قاسم سلیمانی کا کیا ہے کہ یہ ٹیرورسٹ گروپ کو ختم کیا اور قتل کیا، اور باقی آپ کا آئیڈیا؟ دیکھیے ابھی جب میں یہاں ایران آیا ہوں، ہم نے اب کچھ دیر پہلے ہماری جو ملاقات تھی حجت الاسلام آکو صاحب سے، وہاں پر بھی ہم نے سردار سلیمانی مرحوم کے لیے تعزیت کی. یہاں پر بھی ہم جب آئے تو ہم نے یہاں تعزیت کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک کے ایک سردار تھے، ایک رہنما تھے، ایک قائد تھے، اور ہم ان کے جو اس حوالے سے جو اسٹیٹ کی جتنی اس نے خدمت کی ہے، تو ہم اس ایران کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ان خدمات کو جو ہے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یعنی جس انداز سے ان کو شہید کیا گیا تو قابل مذمت بھی ہے. اور کوئی بندہ اگر کسی کے اوپر جو بھی بات ہو تو اس دنیا کے اندر ایک نظام ہے، اس نظام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس کو فیس کرنا چاہیے. لیکن جس طرح ان کو ایک انتہائی جو ہے افسوسناک طریقے سے اور وحشتناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، بہرحال وہ قابل مذمت ہے. صبح امروز دیداری که با حاج آقای آکو داشتم، جانشین آیت الله ماهامی در دفتر نمایندگی اهل سنت، اولین صحبت من
تسلیت گفتن شهادت شهید سلیمانی بود و به بدترین حالت متاسفانه اون عرف بین الملل رو، اون حالات نظام بین الملل رو زیر سوال برد، بدترین حالت شهید کرد ایشون رو و این قابل سرزنش هست، مذمت سرزنش هست که و کارهایی که ایشون کرده کارهای ماندگاری هست. باقی ان کی خدمات کے بارے میں تو زیادہ تر جو ہمارے اہل ایران ہیں نا، آپ لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہوں گے. ہمارے سامنے تو ایک برائٹ جو ہے ایک بڑی پکچر ہے، تصویر ہے ان کی، ہم اس حد تک ان کو جانتے ہیں. ان کی خدمات، ان کے ملک کے لیے جو ہے کوششیں، ان کا امت مسلمہ کے لیے، وہ تو پھر یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. شما که در داخل ایران هستید در حال ایشون رو، خدمات ایشون رو برای شما محسوس تر هست، ولی از نظر ما واقعا یک شخصیت جهانی و یک تصویر خیلی خوبی در جلوی چشم ما هست از ایشون. سوال آخر، مقام معظم رهبری گفتن آمریکا باید از منطقه برن، نظر پاکستان راجع به این موضوع چیه؟ آیت الله خامنه‌ای बोला कि अमेरिका मिडिल स्टेट को, पूरा दुनिया को ख़त्म करेगा, जाएगा मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, इधर क्या करेगा? ये पाकिस्तान का आइडिया क्या है और जमात इस्लामी का और अवाम लोग का पाकिस्तान का आइडिया? یعنی امریکہ کے بارے میں ادھر چھوڑ دیں، امریکہ ادھر کیا کرے گا؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو جماعت اسلامی کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں، ہمارے اس امیر سے پہلے جو امیر تھی جناب سید منور حسن صاحب، انہوں نے گو امریکہ گو کا ایک پورا جو ہے ایک نعرہ لگایا تھا، اور 5 سال انہوں نے اس حوالے سے ملک کے طول و عرض میں چترال سے لے کر کراچی تک پروگرامات کا انعقاد کیا اور لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ امریکہ کو صرف اس پاکستان یا افغانستان سے نہیں، اس پوری اسلامی دنیا سے نکلنا چاہیے. اس میں جو ہے مسلمانوں کی وحدت ہے، اس میں مسلمانوں کی عزت ہے، اور امریکہ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آ کے یہاں پر اڈے بنائے، یہاں پر اپنی جو ہے کالونیاں بنائے، یہاں پر اپنی پالیسیوں کے تنفیذ کرائے. تو ہمارا صرف امریکہ نہیں بلکہ جو بھی غاصب ہو اور جو بھی کسی اور ملک میں اپنے طاقت کے بیس پر یا کسی اپنے سرمایے کے بیس پر یا اپنے اثر رسوخ کے بیس پر وہاں جا کے وہاں اپنی کالونی بنانا چاہے، وہ اپنے نظریات نافذ کرنا چاہے، وہاں ظلم کرنا چاہے، ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن بالخصوص امریکہ کے بارے میں تو جماعت اسلامی کے آج سے نہیں بلکہ ہماری پوری تحریک میں یہ ہے، یہ امریکہ کے بارے میں یہ رائے ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے نکلنا چاہیے اور جن کے ممالک ہے، جو عوام ہیں، جو مسلمان یہاں ہیں، ان کے حوالہ کرنا چاہیے. قبل از آقای سراج الحق امیر جماعت اسلامی سید منور حسین اینو بارها و بارها در تمام سخنرانی‌هاشون که از پیشاور شروع می‌کرد تا کراچی، یعنی این طول کشور پاکستان است بالا تا پایین، میگه صحبتش این بود که آمریکا نه تنها از پاکستان بره، از کل منطقه مسلمانان و کل منطقه باشه، در هیچ جا نباید باشه، نه جایی پایگاهی برای خودش ایجاد کنه، نه پانسیونی، این کلمه‌ای که گفتم، این و نه تنها آمریکا، هر کشوری که غاصب هست باید برگرده به سر جای خودش، جای دیگه مثلا چه ضرورت داره حضورش. خب من گفتم سوال آخر، حالا این ادامه این چی رو بدم؟ خب پس الان تو پاکستان کی تصمیم میگیره؟ تو پاکستان الان خیلی پایگاه داره آمریکا، این حضورش کیه؟ پس کی تصمیم میگیره؟ مگه عمران خان پاکستان کے اندر امریکا بہت ہے، آرمی جگہ ہے، وہ پنسیون ہے بھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک دور ایسا تھا افغانستان کے اندر جو طالبان کی تحریک اپنی عروج پر تھی، تو اس وقت ہمارے آپ جو حکومت تھی، جو ہم اس کو سمجھتے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، اس دور میں کچھ تھوڑا سا عمل دخل ان کا زیادہ ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے مسلسل جمہوری حکومتیں جتنے ہیں انہوں نے بھرپور اس حوالے سے آواز اٹھائی اور ان کے عمل دخل کو کم کرنے کی جو ہے عملی طور پر جد و جہد کی کوشش کی. اور اس وقت بھی آپ سمجھ لیں کہ جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہے تو وہ کوئی زیادہ مناسب تو نہیں ہے، یعنی بہت سارے حوالوں سے امریکہ کے ناراضگیاں ہے. اس لیے نہیں کہ پاکستان جو ہے ان کے مفادات کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے اپنے مفادات کے لیے، اپنے ملک کے مفادات کے لیے، امت مسلمہ کے مفادات کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے اور ہمسائیوں کے جو ہے تحفظ کے لیے جو ایک سوچ رکھتا ہے ہمارا ملک، تو ظاہر ہے ان کی اپنی پالیسی ہے امریکہ کی، اور ہمارے ملک اور اسٹیٹ کی اپنی پالیسی ہے، ہماری جماعت کی ایک سوچ ہے اس حوالے سے اپنی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے
ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو، ان کے ساتھ امن و امان کا ایک ماحول ہو اور ان کے ساتھ اچھے روابط ہو، اور ان کے ممالک کے اندر جو ہے ہم اپنے اسٹیٹ کی کسی نہ ادارے کو نہ خود جو ہے کسی اور ذریعے سے اس میں عمل دخل کریں، نہ کسی کے مفادات کے علمبردار بنے، وہاں ہم جو ہے اپنی وحدت کے لیے کام کریں، امت مسلمہ کی وحدت کے لیے کام کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے لیے کام کریں۔ اگر ہمارا پڑوسی جو ہے خوشحال ہے، وہ امن سے ہے، تو ہم سارے خوشحال ہوں گے، امن سے ہوں گے۔ اور اگر ہم جو ہے ہمارا پڑوسی وہاں پر اگر آگ لگی ہوئی ہے تو آگ ہمارے گھر کے اندر بھی آئے گی۔ تو بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں ہماری پالیسی اسٹیٹ کی بھی بہت واضح ہے اور جماعت اسلامی کی بھی بہت واضح ہے کہ ٹھیک ہے، امریکہ ایک ملک ہے، اس اپنے دائرے کے اندر رہے، وہ اپنے دائرے کے اندر اپنا کام کرے، لیکن ہمارے ملک کے اندر آئے یا کسی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر آئے یا کسی اسلامی ملک کے اندر آئے، وہ اپنی ترجیحات کے ساتھ آ جائے، اپنے مفادات کے لیے آ جائیں، تو ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم جو ہے ہر سطح پر اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی بھی ہے اور اٹھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ میگن که در زمان پرویز مشرف که بحث بهانه طالبان بود در افغانستان، به این بهانه وارد پاکستان شد، پایگاه ایجاد کرد که هیچ وقت هم بعد از اون، این در زمان مشرف آزاد بود به هر حال، ولی بعد از اون هم نگاه دولت پاکستان، نگاه حزب جماعت اسلامی این بوده که اگر آمریکا جایی میره قطعا برای فایده خودش هست، برای سود خودش هست، نه برای ما هست نه برای همسایگان ما، و بهترین کس برای ما پروسی همون همسایه ما هست که اگر همسایه ما در امنیت باشه ما خوشحالیم و امنیت داریم، و اگر اون نباشه ما هم همینطوری مشکلات داریم. ولی آمریکا هیچ وقت برای فایده کسی دیگه قدم بر نداشته، هر جا بوده برای سود خودش بوده. دست شما در نکنه.